الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ سورہ اعراف کی آیتوں کا مطالعہ ہم کر رہے تھے۔ آیت نمبر 38 تک ہماری تشریح ہوئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 39 سے اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے ان آیات کا۔ رب العزت فرماتے ہیں پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا۔ آیت نمبر 39 پہ جہاں ہمارا پچھلا اختتام ہوا تھا، آیت نمبر 39 اور 39 میں 38 اور 39 میں اللہ رب العزت اہل دوزخ کی باہمی گفتگو جو ہے، جو تکرار وہ کر رہے ہوں گے، اس کو اللہ رب العزت واضح فرما رہے تھے۔ آیت نمبر 38 میں ان کے باہمی تکرار کے جملے اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں، جس کا سرسری سا مطالعہ لیتے ہوئے ہم نے اپنی کلاس پچھلی دفعہ ختم کری تھی۔ میں آج وہیں سے اپنا سلسلہ شروع کر رہی ہوں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آنکھ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو اس انجام سے بچنے کی تیاری اور فکر دے دے، آمین۔ یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی تھوڑی سی گفتگو ہماری ہوئی تھی کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب، اور میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال بھی رکھا تھا کہ دوہرے عذاب سے کیا مراد ہے۔ اس کو ہم نے اس حدیث سے سمجھا تھا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یعنی دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اس نے کھولا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص یا گروہ کسی غلط خیال یا غلط رویے کی بنیاد ڈالتا ہے، وہ صرف اپنی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری کا بھی ایک حصہ اس کے حساب میں لکھا جاتا رہتا ہے، اور جب تک اس کی غلطی کے اثرات چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں اس کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ نیز
اس مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی نیکی اور بدی کا صرف اپنی ذات کی حد تک کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ثمر کا بھی جواب دہ ہے کہ وہ اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسروں کی زندگی پہ مترتب ہوئے۔ دوہرا عذاب کیا ہے، اس تشریح سے آپ کے سامنے بہت اچھی طرح بات واضح ہو گئی۔ یہ تشریح ہمیں یہ بات بھی سمجھاتی ہے کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک تصور آتا ہے نا کہ میری زندگی یا میری مرضی یا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا عمل میں ہی اس کی ذمہ دار یا جواب دینا، بے شک میں ہی ذمہ دار، میں ہی جواب دے، لیکن اس عمل کو دیکھ کر لوگوں نے جو اس سے اثرات حاصل کرے، جیسے کہ ابھی میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دنیا میں جب کسی کا قتل ہوتا ہے تو حضرت آدم کے اس بیٹے کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے قتل کی بنیاد ڈالی تھی۔ تو اس سے کم دوہرے عذاب کا یہ تصور واضح ہو گیا کہ ایک تو اپنے عمل کا گناہ، نافرمانی کا گناہ، اور دوسرا اس نافرمانی کے اثرات جو دوسروں تک پہنچے، معاشرے پہ پہنچے، فرد تک پہنچے، اس کے بھی چاہے وہ نیکی ہو چاہے بدی ہو، اس کے بھی جو جواب دہی اور وہ ہے وہ اسی انسان کے کھاتے میں آئے گا جس نے اس کی ابتدا کری۔ دوہرے عذاب سے مطلب یہ تھا۔ اور دوسرا جو میں نے آیت نمبر 39 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا کہ پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کی تشریح مولانا مودودی مرحوم نے بڑی پیاری حاشیہ نمبر 31 پہ، میں اکثر آپ لوگوں کے سامنے بار بار آپ کو یاد دہانی کراتی ہوں کہ تفہیم القرآن سے میں مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ اگر کھول کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا نا۔ حاشیہ نمبر 31 میں مولانا نے اس آیت کی تشریح بڑی زبردست لکھی ہے۔ مولانا تحریر کرتے ہیں کہ اہل دوزخ کی اس باہمی تکرار کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا۔ مثلا سورہ سبا کی آیت نمبر 31 اور 33 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو اس موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پہ باتیں بنا رہے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کے رکھے گئے تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بن کر رہے تھے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور وہ بڑے بننے والے ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے۔ اگر ہم نے تمہیں دنیا کا لالچ دے کے اپنا بندہ بنایا تو تم لالچی تھے، جبھی تو ہمارے دام میں گرفتار ہوئے۔ اگر ہم نے تمہیں خریدا تو تم خود بکنے کے لیے تیار تھے، جبھی تو ہم خرید سکے۔ اگر ہم نے تمہیں مادہ پرستی اور دنیا پرستی اور قوم پرستی اور ایسی ہی دوسری گمراہیوں اور بدعمالیوں میں مبتلا کیا تو تم خود خدا سے بیزار اور دنیا کے پرستار تھے، جبھی تو تم نے خدا پرستی کی طرف بلانے والوں کو چھوڑ کر ہماری پکار پہ لبیک کہا۔ اگر ہم نے تمہیں مذہبی قسم کے فریب دیے تو ان چیزوں کی مانگ تو تمہارے اندر موجود تھی جنہیں ہم پیش کرتے تھے اور تم لپک لپک کے لے لیتے تھے۔ تم اللہ کے بجائے ایسے حاجت روا مانگتے تھے جو تم سے کسی اخلاقی قانون کی پابندی کا مطالبہ نہ کریں اور بس تمہارے کام بناتے رہیں۔ ہم نے وہ حاجت روا تمہیں گھڑ کے دے دیے۔ تم کو ایسے سفارشیوں کی تلاش تھی کہ تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر دنیا کے کتے بنے رہو اور بخشوانے کا ذمہ وہ لے لیں۔ ہم نے وہ سفارشی تصنیف کر کے تمہیں فراہم کر دیے۔ تم چاہتے تھے کہ خشک اور بے مزہ دینداری اور پرہیزگاری اور قربانی اور محنت اور عمل کے بجائے نجات کا کوئی اور راستہ بتایا جائے جس میں نفس کے لیے لذتیں ہی لذتیں اور خواہشات پر پابندی کوئی نہ ہو۔ ہم نے ایسے خوشنما مذہب تمہارے سامنے ایجاد کر دیے، غرض یہ
کہ ذمہ داری تنہا ہماری اوپر ہی نہیں ہے، تم بھی برابر کے ذمہ دار ہو۔ ہم اگر گمراہی فراہم کرنے والے تھے تو تم بھی تو اس کے خریدار تھے۔ اتنی زبردست مولانا مرحوم نے احاطہ کرا ہے۔ اب دیکھیے جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ، جن سے شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، جو اس نے اپنے رب کو چیلنج کرا تھا نا کہ میں آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے بہکاؤں گا۔ اب دیکھیے یہ ساری تشریح ہمیں کیا بتاتی ہے، انسان خود اپنی گمراہی کا، نافرمانی کا جواب دہ ہے۔ کسی کو بلیم دینا کہ اس کی وجہ سے نہ۔ اس بھی جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ان میں کچھ الفاظ بڑے سخت تھے، اور میں نے اسی لیے رکھے ہیں کہ یہ الفاظ میں اگر خود آپ سے کہتی تو نہ آپ کو سننے اچھے لگتے نہ مجھے بولنے اچھے لگتے، لیکن چونکہ یہ الفاظ یہاں تحریر ہوئے میں ہیں، اور ابھی آگے سورہ اعراف میں آپ پڑھیں گی کہ جو الفاظ یہاں مولانا نے تحریر کریں، اللہ رب العزت کے الفاظ بھی انہی اصطلاحوں میں اس معنی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس قرآن کو، جن آیات کو ہم جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت کیسے بندے کو جھنجھوڑتے، کیسے اسے ہوش میں آنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں نا۔ مدہوشی کیا ہے؟ مذہبی قسم کے فریب۔ مدہوشی کیا ہے؟ بے مزہ دینداری پسند نہیں ہے۔ کچھ ایسے شارٹ کٹس دے دیے جائیں جس میں ہماری خواہشوں اور ہماری تمناؤں پہ بھی کوئی ضرب نہ لگے، کوئی محنت اور کوئی قربانی بھی نہ دینی پڑے، اور جنت ہمارے استقبال کے لیے موجود ہے۔ مولانا نے یہ سارے جو نفس کے فریب ہے نا وہ سب یہاں پہ بیان کر دیے ہیں نا۔ تو شیطان یہ کہے گا، اور یہاں پہ جو ہم نے باہمی کے وہ یہ کہیں گے، یعنی جب ایک دوسرے پہ اپنی گمراہی کا ملبہ ڈالیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم ہمارے بہکاوے میں آئے کیوں؟ تمہارے سامنے تو اللہ کی ہدایت موجود تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ تمہارے اپنے اندر کمزوری تھی، اصل بات تو یہ تھی کہ تمہارے اپنے اندر یہ چوری تھی کہ تم دین کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے تھے۔ دین کا راستہ تمہیں جن قربانیوں کا مطالبہ کر رہا تھا، تم وہ قربانیاں دینا نہیں چاہتے تھے، تم چاہتے تھے کوئی ایسے شارٹ کٹ مل دیے جائیں۔ جو جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا نا، تم کو ایسے سفارشیوں کی تلاش تھی کہ تم خدا سے بے پرواہ ہو کر دنیا کے کتے بنے رہو اور وہ تمہیں بخشوانے کا ذمہ لے۔ بڑا سخت جملہ ہے، میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں نا، آگے اللہ رب العزت کے الفاظ میں بھی یہی جملہ موجود ہے۔ دنیا کا کتا کیا ہوتا ہے؟ صبح شام شکم اور شہوت، شکم اور شہوت، کھا لو اور اپنی نفسانی لذتیں پوری کر لو، اپنی نفسانی صبح سے لے کے، آپ سوچیں ذرا، بڑا ہولناک نقشہ قرآن کھینچتا ہے اس زندگی کا جس میں ہم صبح سے شام اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور زندگی تمام ہوتی ہے۔ ہماری ساری فکریں، ہماری ساری دوڑ بھاگ، ہماری ساری امیدیں کس کے لیے ہیں؟ اس فانی دنیا کے لیے۔ دوڑے جا رہے، کام نہیں ختم ہوتے، فکریں نہیں ختم ہوتی، مسئلے نہیں حل ہوتے۔ کیا کہا؟ تم نے یہ سوچا تھا کہ تم اسی دنیا کے کتے بنے رہو اور کچھ ایسے تمہیں مل جائیں جو تمہیں بخشوانے کا ذمہ لے لیں۔ تو چونکہ تمہارے اپنے اندر یہ کمزوری تھی، لہٰذا ایکس وائی زیڈ نے تمہیں بہکایا اور تم اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ لہٰذا اپنے بہکنے کی ذمہ داری کسی اور پہ تم نہ ڈالو، بلکہ آپ دیکھیے گا، آپ لوگوں نے بھی رمضان میں ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ اہل جہنم کی جو باہمی تکرار بتائی ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے شیطان کا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے رکھا ہے کہ انسان شیطان کو کہے گا اللہ اس نے مجھے گمراہ کرا تھا، تو شیطان پلٹ کے کہے گا تم میرے بہکاوے میں آئی کیوں؟ تمہارے سامنے ہدایت تو موجود تھی، تم اگر میرے بہکاوے میں آئے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارے اپنے اندر اس کی طلب موجود تھی، لہٰذا اپنی نافرمانی کا اور گمراہی کا ملبہ مجھ پہ مت ڈالو۔ یہ ساری تشریح ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کوئی قیامت والے دن، جو قرآن کہتا ہے نا، کسی کے بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لے گا۔ مجھے سورہ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، ہلا دینے والی آیات ہیں جس کو ہم جھوم جھوم کے تلاوت کرتے ہیں۔ لوگوں، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، جس روز تم دیکھو گے کہ حاملہ کا حمل گر جائے گا اور دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اتنی نفسا نفسی ہوگی۔ کسی کے بوجھ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا تو بڑی دور کی بات ہے،
انسان ایک دوسرے سے نگاہ چرائے گا کہ میں بچ جاؤں بھلے دوسرے کے ساتھ کچھ بھی. اور کون سا رشتہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. اس سے زیادہ نفسا نفسی کی کیفیت اور وہ نقشہ تنہائی کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرا ہے اور کیا ہو سکتا. ہم پھر بھی ان آیات کے مطالعے کے بعد اس دن کی تنہائی کی تیاری سے اس دن کی تنہائی سے بچنے کے لیے آج قربانی دینے کو تیار نہ ہوں، محنتیں کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور اپنی بھاگ دوڑ میں لگے رہیں تو کیا کہا جائے. یہ بات سمجھانے کے بعد، اتنا کھلا کھلا سمجھانے کے بعد کہ اس روز کیسے ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہوگے، اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41، آپ غور کریے گا اس آیت میں اللہ نے جو بات کہی ہے یہ اتنی عام فہم ہے، ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے بشرطے کہ سمجھنا چاہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یقین جانو ان الذین کذبوا بآیاتنا. دو رویے اللہ تعالیٰ نے بتائے، کذبوا بآیاتنا واستکبروا. کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا تکبر کیا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی. دیکھیں دو رویے کیا ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم مانتے تو ہیں اللہ کی آیتیں ہیں لیکن میرے لیے یہ کرنا امپاسبل، مجھے تو آتا ہی نہیں یہ کرنا، مجھے تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، میرے تو حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میرے پاس تو صلاحیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں رویے کذبوا بآیاتنا واستکبروا، ان دو رویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کے لیے. آیت نمبر 40 کا ہی ترجمہ پڑھ رہی ہوں. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں. آپ ذرا اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ غور کریے. وَكَذَلِكَ آیت نمبر 40 کا آخری جملہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور آیت نمبر 41 کا آخری جملہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ جزا کافروں کی ہے، مشرکوں کی ہے، دہریوں کی ہے، نہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مجرم اور ظالم، مجرم اور ظالم. میں شروع سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتی آ رہی ہوں بالکل سورہ بقرہ سے. اللہ کی نگاہ میں ظالم کون ہوتا ہے؟ جس کی سمجھ نے بات سمجھ لی ہے کہ صحیح بات کیا ہے، جس کی عقل میں بات آ گئی ہے، مگر بس ایک غفلت کہہ لیجئے، ڈھڈیائی کہہ لیجئے، لاپرواہی کہہ لیجئے، آپ کچھ بھی نام دے لیجئے اس کو. قرآن کی نگاہ میں وہ کون ہے؟ ظالم. اور میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں مولانا نے اس کی تشریح لکھی تھی، وہیں سے ہی ظالم کی تشریح واضح ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ کے آگے ڈھڈیائی کرتا ہے، خود سری کرتا ہے، وہ تین طرح کے ظلم کرتا ہے. اپنی جان کو جہنم کے لیے تیار کرتا ہے، اس کے خالق نے جو اس کو جس کام کے لیے پیدا کرا تھا اس کی نافرمانی کر کے اس پہ ظلم کرتا ہے، اور جو اعضاء اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دی تھی ان کا مس یوز کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نعمتیں تو کسی اور مقصد کے لیے دی تھی، اپنی بندگی کے لیے دی تھی، اپنی اطاعت کے لیے دی تھی، مگر اس نے انہی نعمتوں کو اللہ کے آگے نافرمانی کے طور پہ استعمال کرا، اپنی مرضی کے طور پہ استعمال کرا. یہ تین طرح کے ظلم ہیں. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ یہ جزا. اور دوسرا ایک آپ لوگ نقطہ غور کریے گا، جزا اور سزا یہ دو لفظ ہیں نا. سزا تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں کسی کو اس کے قصور کی سزا دی جا رہی ہے، جزا تو ہم انعام کے طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تمہیں جزاک اللہ، اللہ تمہیں اس کی جزا دینا. یعنی جزا جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ کے معنوں میں آتا ہے کہ اچھا انعام. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں، آیت 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں جو جملہ استعمال کرا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یہ جزا ہے ظالموں کی
اور مجرموں کی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ سزا ہے، یہ نہیں کہا، یہ کیا کہا؟ یہ جزا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے اس چبھن کا کہ آپ کسی کو سمجھائے جا رہے ہو، محبت سے سمجھا رہے ہیں، دلیل سے سمجھا رہے ہیں، احسانات کر کے سمجھا رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہا آپ کی بات. تو پھر آپ کے لہجے میں تھوڑی سی تلخی سی آ جاتی ہے، آپ کہتی ہیں مزہ چکھو، ہے نا. اللہ تعالیٰ کا بھی انداز اگر اٹھا کر دیکھیں، اس لفظ پہ غور کریے گا، نجزل مجرمین، نجزل ظالمین، چکھو مزہ ظالموں اس جھٹیائی کا، چکھو مزہ مجرموں اس جرم کا کہ اللہ نے تو تمہارے سامنے ہدایت کے سارے راستے کھول دیے تھے، مگر پھر بھی تم غفلت کے پردوں میں پڑے رہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی ہے، یہ ایسی بات ہے اور اتنی آسان مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یقین کر لو جنہوں نے یہ دو رویے اختیار کرے، یعنی میری آیتوں کو، ایک رویہ کیا کہ میری آیتوں کو میری آیتیں نہ مانا، اور دوسرا رویہ کیا کہ میری آیتوں کو میری آیتیں تو مانا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، مگر ان پہ عمل کے لیے اپنی چوائس، جس پہ دل چاہا، جس پہ سہولت ہو اس پہ عمل کر لیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو انجام بتائے، رویے بھی دو ہیں، انجام بھی دو ہیں. دو کیا بتائیں؟ آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، اور دوسرا کیا ہے؟ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. اب آپ سوچئے کتنی سمپل. واقعی میں اس جملے کو جب قرآن میں اس طرح کے الفاظ پڑھو نا، تو سورہ ملک کی جو آیت ہے نا، الا یعلم من خلق، کیا تمہیں وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کرا؟ کس قدر عام فہم اور آسان مثالیں دیتا ہے، شاید بندوں کو سمجھ آ جائے. اور سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ جن خوش فہمیوں میں تم زندگیاں گزار رہے ہو، ان خوش فہمیوں کا انجام کیا ہوگا. اللہ تمہیں دو ٹوک اور واضح الفاظ میں بتا رہا ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزار کر تم یہ سوچو کہ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ کی آیتوں کا زبان سے اقرار کر کے اور اپنی زندگی اپنی منمانی سے گزار کے تم یہ سمجھو گے کہ جنت تمہارا استقبال کرے گی؟ نہ. اللہ تعالیٰ دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں، تم نے کبھی سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزرتے دیکھا ہے؟ نہیں نا، ہو نہیں سکتا نا. آج 20ویں اور 21ویں صدی میں داخل ہونے والا انسان بھی اس چیز سے قاصر ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزار دے. تو اللہ رب العزت نے یہ مثال دے کے کیا سمجھایا کہ تم اپنی مرضی کی زندگی گزار کے اگر یہ سمجھتے ہو کہ، اور اللہ کا صرف اقرار کر کے یہ سمجھ لیتے ہو کہ جنت تمہارا استقبال کرے گی، تو تم دھوکے میں. اتنا بڑا دھوکہ ہے جیسے کوئی تم سے کہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے. نہیں گزر سکتا نا. بالکل اسی طرح رب کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کی زندگی گزار کے جنت مل جائے، یہ اتنا ہی ناممکن. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آیت نمبر 41 میں، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا. کن کے لیے؟ جنہوں نے ڈھٹیائی کری. کن کے لیے؟ جنہوں نے سرکشی کری. وہی بچھونا. اب آپ مجھے بتائیے، یہ آیتیں ایسی ہیں جس کو انسان گنگنا کے پڑھ لے. ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ الفاظ ذہن میں آتے ہیں، جب قرآن پڑھو تو رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل. آپ مجھے بتائیے نا، یہ انجام جو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں آیت نمبر 41 میں بتا رہے ہیں، اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی عقل نام کی چیز ہوگی تو وہ ان آیتوں کو پڑھ کے جھومے گا نہیں، بلکہ کپا جائے گا اور اللہ سے پناہ مانگے گا کہ اللہ مجھے اس انجام سے بچنے کی تیاری اور فکر میں میری مدد فرما دیجئے. اللہ رب العزت مجھے تھام لیجئے، میں بہت کمزور ہوں. مگر حالت کیا ہوتی ہے؟ پڑھتے چلے جاتے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر، وہ ایک جگہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے کی صورتوں میں، سورہ انعام، سورہ نساء میں ایک جملہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بڑا اچھا لکھا ہے، کوتب علیکم الرحمہ، اس نے رحمت اپنی ذات پر اپنے بندوں کے لیے واجب کر لیا. آپ غور کریے گا، ابھی بھی جو میں آیت پڑھ رہی ہوں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ کوئی کچھ واجب کر ہی نہیں سکتا ہے نا، لیکن اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے رحمت اپنی ذات پہ واجب کر لی. اور اسی لیے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت پہ مہلت دیے جاتے ہیں. اسی لیے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ عذاب کی آیتیں لاتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے 40 اور 41 پڑھی، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں اپنی رحمت
کی جھلک محسوس کرا دی. کیا کہہ کے؟ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی دو رویے، یہ بالکل وہ دو رویے ہیں جو والعصر جیسی مختصر صورت میں اللہ رب العزت نے فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کا اقرار عقیدہ ہے، دعویٰ ہے، وعمل الصالحات تمہارا طریقہ زندگی ہے. جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے رکھا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے اور محمد رسول اللہ طریقہ ہے. اب اگر عقیدہ تو درست ہے مگر طریقہ درست نہیں ہے تو وہ بھی قابل گرفت ہے، اور اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو طریقہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے نا. بالکل اسی طرح آپ دیکھیے آیت نمبر 42 میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف اتنا نہیں کہا جو لوگ ایمان لے آئے، نا، کیا کہا؟ ایمان لے آئیں اور عامل الصالحات، اچھے کام کریں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میں بارہا آپ کے سامنے عامل الصالحات کی تشریح رکھ کے جا چکی ہوں. مطلوب وقت کی مطلوب نیکی عامل الصالحات ہوتی ہے. اپنی عادت کے مطابق نیکیاں کرنا، اپنے شوق کے مطابق نیکیاں کرنا یا دنیا کے معیارات کے مطابق نیکیاں کرنا، یہ نیکی نہیں ہے. جس کا میں نے اکثر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ثواب نہ سحری میں ہے نہ افطار میں ہے، ثواب تو دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. مطلوب وقت کی مطلوب نیکی کیا ہے؟ یہی دراصل عامل الصالحات ہے. اس وقت میں، اور جس کی تشریح اس شاعر نے بڑی اچھی کی ہے، بعض مضمون اتنے اہم ہیں کہ بار بار قرآن بھی دہراتا ہے اور میں بھی ان کو بار بار ریکال کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ بہت اہم ہے. مجھے کسی شاعر نے بڑا اہم جملہ کہا نا، نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. عامل الصالحات کیا ہیں؟ اس وقت کی مطلوب نیکی کیا ہے؟ عامل الصالحات پورے سورہ بقرہ کی آیات جب نیکی کی ڈیفینیشن کرتی ہیں وہ پوری اس کی وضاحت کر دیتی ہیں. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جملہ کہہ کے نا بڑی اللہ تعالیٰ نے ڈھارس دی ہے. اللہ کرے ہم قرآن کو اس تعلق سے پڑھنے والے بن جائیں کہ اللہ کی تسلی محسوس ہو، اللہ کی محبت قریب جانے کو دل چاہے، اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے کوشش اور تڑپ ہو. اللہ کرے کہ ہمارا قرآن سے وہ تعلق جوڑ جائے، اور ہم جوڑیں گے تو اللہ اپنی طرف آنے سے کسی کو پیچھے نہیں کیا کرتا. کمی ہماری ہی آگے بڑھنے میں ہے نا. یہ جو جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس باب میں لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کی آیتوں کو ماننا اور عامل الصالحات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اس جملے میں کیا تسلی ہے؟ جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، اس کا رب اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ جو نیکیوں کی جزا دے گا اور سوال حساب کرے گا وہ ہر انسان کی استطاعت کے مطابق کرے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اپنی استطاعت کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں. ہماری استطاعت کا فیصلہ ہمارے رب جانتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کرا. ہم کہتے ہیں نا جو کسی چیز کا کریٹر ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اس میں کتنی بیٹری لگے گی، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے اس میں چل سکے گی نا. تو کریٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی تخلیق کی ہر چیز سے واقف ہوتا ہے. وہ چیز جو ہوتی ہے وہ خود نہیں واقف ہوتی، کریٹر واقف ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہماری استطاعت کتنی ہے، ہم کتنے کے مکلف ہیں، ہم کتنا کر سکتے تھے اور ہم نے کتنا نہیں کیا، اس میں ہماری اپنی کمزوری کتنی ہے اور ہماری استطاعت کتنی ہے. ہمارے رب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور ہمیں جاننے والا کوئی ہے. لہٰذا یہ جملہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ تسلی دے دی ہے، ہم چونکہ تمہارے پیدا کرنے والے ہیں اور ہم تم میں سے ہر ایک کی استطاعت کو جانتے ہیں اور ہم ہر ایک سے اس کی استطاعت، اس کی صلاحیت کے مطابق ہی حساب لیں گے نا. کتنی بڑی تسلی دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. جب اگر وہ مجھ سے کہے نا کہ بس میں تم پر اتنا ہی بوجھ ڈالوں گی جتنا تم اٹھا سکتی ہو. آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ 30 پاروں کا قرآن ہو ہی نہیں سکتا اس میں کوئی حکم ایسا ہو جو میری اور آپ کی استطاعت سے زیادہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے. ہاں ہماری سوچ ایسی ہو جائے تو چیزیں مشکل ضرور ہو جایا کرتی.
اگلا جملہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی زندگی کے بارے میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیش کی، ہم فیہا خالدون۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے نا، اس میں بھی بہت ہی قدردانی کرتا ہے۔ ذرا آیت نمبر 43 کے جملے کو دیکھیے گا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ آپ نے رب کی قدردانی دیکھی، اور رب کا اپنے بندوں کی انسان ہونے کے ناطے جو کمزوری ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ دیکھیے جب ہم وہ احادیثیں پڑھتے ہیں اور ہم وہ ارشادات پڑھتے ہیں کہ دلوں کو صاف کرنا، تو کبھی کبھی ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اللہ اتنی کوشش کرتی ہوں معاف کرنے کی، اتنی کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر بھی دل میں کسی نہ کسی وقت خیال آ جاتا ہے۔ اتنا کوشش کرتی ہوں، وہ ساری حدیثیں پڑھتے ہیں کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، دل صاف کرو، وہ سارا معاملہ، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں اللہ اتنی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دل جو ہے کبھی نہ کبھی وہ بات ضرور کھٹکتی ہے نا، دماغ سے جھٹک بھی دے تو دل کے اندر پھر وہ چیز دوبارہ آتی ہے نا۔ جس کی میرے اور آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، اللہ میرے اور آپ سے اس کا حساب نہیں لے گا، یہ تسلی رکھیے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری اس آیت کی، آیت نمبر 43 کا جو پہلا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھٹپٹ ہوگی نا، جو قدورت ہوگی نا، وہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اس کی تشریح مولانا نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا حاشیہ نمبر 32 میں۔ یعنی دنیا کی زندگی میں نیک لوگوں کے درمیان اگر کچھ رنجشیں، بدمزگیاں اور آپس کی غلط فہمیاں رہی ہوں تو آخرت میں وہ سب دور کر دی جائیں گی، ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے، وہ مخلص دوستوں کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے کسی کو یہ دیکھ کر تکلیف نہیں ہوگی کہ فلاں جو میرا مخالف تھا اور فلاں جو مجھ سے لڑا تھا اور فلاں جس نے مجھ پہ تنقید کی تھی، آج وہ بھی اس ضیافت میں میرے ساتھ شریک ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا۔ اس آیت کو اگر ہم زیادہ وسیع نظر سے دیکھیں تو یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ سہلے انسانوں کے دامن پر اس دنیا کی زندگی میں جو داغ لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان داغوں سمیت انہیں جنت میں نہ لے جائے گا، بلکہ وہاں داخل کرنے سے پہلے اپنے فضل سے انہیں بالکل پاک صاف کر دے گا، اور وہ بے داغ زندگی لیے ہوئے وہاں پہ جائیں گے۔ کتنی تسلی ہوتی ہے نا اگر انسان محسوس کر کے پڑھے، اور کتنی ہماری اپنی الجھنوں کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ جب بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہم اپنے دل کو تو آئینے کی طرح بالکل نہیں صاف کر پاتے، کرتے ہیں پھر آ جاتا ہے، کرتے ہیں پھر آ جاتا ہے۔ یہ آیت کتنی، اور پھر آپ دیکھ کتنی تسلی دے رہی ہے نا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ سوچیے کس درجے کے لوگ تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ دراصل اس سے ہمیں سمجھا یہ رہے انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی کمزوری، اس کی استطاعت کے مطابق معاملہ کریں گے۔ انسان فرشتہ نہیں ہے کہ بالکل اس کے دل میں کوئی اس سے برائی نہ ہو یا کوئی نافرمانی نہ ہو، نہیں، چونکہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کھٹپٹیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے پڑھا ہے کہ اکثر مل جل کے رہنے والے ایک دوسروں پہ زیادتیاں کر جایا کرتے ہیں، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ زیادتی ہو گئی اور انسان اپنی غلطی کو مان کے شرمندہ ہو رہا ہے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ زیادتی کری ہے اور اس پہ ڈھٹیائی ہے کہ نہیں میں نے تو کوئی ایسی زیادتی نہیں کری، وہ تو اصل میں اس نے یوں کرا تھا نا تو مجھے یوں کرنا پڑ گیا۔ دونوں رویوں میں فرق۔ اللہ کون سے داغ صاف کرے گا؟ جس پہ انسان شرمندہ ہوگا۔ حضرت علی نے کہا نا، اب آپ دیکھیے کہ کتنے جلیل القدر لوگ تھے، لیکن مل جل کے رہنے والے، مل جل کے کام کرنے والے، مل جل کے چلنے والوں میں، چونکہ انسان کوئی مشین تو نہیں ہے نا، خواہشات اور جذبات کا مجموعہ ہے، اور اللہ ہمارا خالق ہے، لہٰذا اس طرح کی جو کمی بیشی رہ جائے گی، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ وہ سب صاف کر دے گا۔ میں تو سوچتی ہوں کہ حقیقت میں اگر ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں تو ہماری زندگی کی ہر اٹھنے والی الجھن کا جواب اس میں موجود ہے، ہر تسلی جو ہمیں چاہیے وہ قرآن میں موجود ہے۔
बस हम कुरान से वो लेने वाले बन जाए। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने अगला जुमला इसी आयत में कहा, आयत नंबर 43 में, पहला क्या बताया, दिलों की खट जो भी होगी कदूरत हम दूर कर देंगे, और दूसरा ये कहा, अच्छा एक और बात जो इसमें थी ना कि जो उनके दामन पे दाग लग जाएंगे, यानी इससे क्या बात हो रही है कि जो हम समझते हैं ना कि जो अहले ईमान होते हैं उनसे तो कोई कमी कमज़ोरी कोताही होगी, ऐसा नहीं है। इंसान इंसान है, कमी कमज़ोरी कोताही होगी, शर्मिंदा होगा, अल्लाह क्या माफ़ी है। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया, हम खुद राह ना पा सकते थे अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना करता। बड़े प्यारे जुमले हैं अल्लाह ताला के और बंदे के ना। मैं पूरा पढ़ रही हूँ आयत नंबर 43 का तर्जुमा। अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना करता तो हम राह ना पा सकते थे, हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकई हक ही लेकर आए थे। उस वक़्त निदा आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो तुम्हें उन अमाल के बदले में मिली है जो तुम करते रहे थे। बहुत गहरी आयत है ये ना, अगर थोड़ा सा गौर करें। पहली बात तो आप गौर करिए कि वो कौन सी नेमत है जिसका जन्नती जन्नत में बैठ के इतराफ करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जन्नत में भी बैठ के जिस हिदायत की कदरदानी का इतराफ करेंगे, जिस नेमत का इतराफ करेंगे, वो नेमत क्या है? हिदायत। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, जिस नेमत की दुनिया में कदर की होगी उसी नेमत की का शुक्र का इतराफ जन्नत में बैठ के भी करेंगे। अगर दुनिया में हमने उस हिदायत की कदर करी जो 30 पारों की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, कैसे जिंदगी गुजारो, कैसे देखो, कैसे अपने मामलात मुरतब करो, कैसे हकूक अदा करो, कैसे गलतियां माफ करो, कैसे बहैसियत कौम अल्लाह के बंदों पर, अल्लाह के बंदों को बंदों के जुल्म से बचाओ। अगर तुमने इस 30 पारों के कुरान से दुनिया में वो हिदायत हासिल करी और इस हिदायत की कदरदानी करी, तो फिर जन्नत में बैठ के भी तुम इसी हिदायत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे। लेकिन अगर दुनिया में तो इस हिदायत की सिर्फ तलावत करी, मगर करा वही जो अपनी मर्जी में आया, तो फिर ये छोड़ दीजिए सोच कि जन्नत में बैठकर जो है इस हिदायत की, जन्नत में वही जाएगा जिसने दुनिया में इस हिदायत को फॉलो किया होगा, इस हिदायत के मुताबिक अपने मामलात मुरतब किए होंगे। जब दुनिया में उसने इस हिदायत की, वो जो मैं और आप मानते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या है? ये 30 पारों का कुरान तो है। तो जिसने दुनिया में इस हिदायत की को फॉलो किया होगा, इसके लिए मेहनत और कुर्बानियां दी होंगी, वो जन्नत में भी बैठकर क्या कहेंगे? अल्लाह, वहां पे भी बैठ के अपने अमल पे गुर्रा नहीं करेंगे, फखर नहीं करेंगे वाह वाह हमने बड़े काम कर लिए ना, बल्कि वहां बैठ के भी क्या करेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह अगर तू हमें हिदायत ना देता। इसकी तशरीह में मौलाना ने बड़ी ही जबरदस्त बात लिखी, मेरा दिल चाहता है एक एक जुमला मौलाना का ऐसा है कि हकीकत ये कि उसके मुतबादिल कोई अल्फाज उसका हक अदा नहीं कर पाते, इसलिए मैं आपके सामने उनके पूरे पूरे जुमले पढ़ती हूँ और आपसे तवक्को करती हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इनका मुताला तसलसल के साथ, सिर्फ ये नहीं कि क्लास हो रही है तो कर लिया, बल्कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी की लम्हे लम्हे की ज़रूरत है, याद दहानी भी और रहनुमाई भी। हाशिया नंबर 33 में बड़ी अच्छी मौलाना ने इस आयत की वजाहत करी है। आयत नंबर 43 की मौलाना लिखते हैं, ये एक नहायत लतीफ़ मामला है जो वहाँ पेश आएगा। अहले जन्नत इस बात पे नहीं फूलेंगे कि हमने काम ही ऐसे किए थे जिन पर हमें जन्नत मिलनी चाहिए थी, बल्कि वो अल्लाह ताला की तारीफ और एहसान मंदी में रत्बुल लिसान होंगे और कहेंगे कि ये सब हमारे रब का फजल है, वरना हम किस लायक थे। दूसरी तरफ अल्लाह ताला उन पर अपना एहसान नहीं जताएगा, बल्कि जवाब में इरशाद फरमाएगा कि तुमने ये दर्जा अपनी खिदमात के सिले में पाया है। जिन लोगों के सामने तफसीर खुली है वो लोग इन लाइनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वजाहत है।
جواب میں ارشاد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ درجہ اپنی خدمات کے صلے میں پایا ہے اور یہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے. یہ بھیک کے ٹکڑے نہیں ہیں بلکہ تمہاری کوششوں کا اجر ہے، تمہارے کام کی مزدوری ہے اور وہ باعزت روزی ہے جس کا حق تم نے اپنی قوت بازو سے اپنے لیے حاصل کیا. پھر یہ مضمون اس انداز بیان سے اور بھی زیادہ لطیف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جواب کا ذکر اس تصریح کے ساتھ نہیں فرماتے کہ ہم یوں کہیں گے، بلکہ انتہائی شان کریمی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جواب میں ندا آئے گی. در حقیقت یہی معاملہ دنیا میں بھی اللہ اور اس کے نیک بندوں کے درمیان ہے. ظالموں کو جو نعمت دنیا میں ملتی ہے وہ اس پہ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت اور کوششوں کا نتیجہ ہے، اور اس بنا پہ وہ ہر نعمت کے حصول پر اور زیادہ متکبر بنتے جاتے ہیں. اس کے برعکس صالحین کو جو نعمت ملتی ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں کہ جتنے نوازے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ فیاض اور حلیم ہوتے جاتے ہیں. اور پھر آخرت کے بارے میں بھی وہ اپنے حسن عمل پہ غرور نہیں کرتے کہ ہم تو یقیناً بخش دیے جائیں گے، بلکہ اپنی کوتاہیوں پہ استغفار کرتے ہیں. اپنے عمل کے بجائے اللہ کے رحم اور فضل سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے حساب میں لینے کے بجائے کچھ دینا ہی نہ نکل آئے. بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے پیارے نبی کے فرمان کا، خوب جان لو کہ تم محض اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں نہ پہنچ جاؤ گے. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھانک دے. کس قدر پیاری تشریح ہے اور کس قدر ہمہ پہلو وضاحت ہے. بس سمجھنے والوں کے ظرف چاہیے. سمجھانے والوں نے تو واقعی سمجھانے کا حق ادا کر دیا. رب العزت نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جنہوں نے اس رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرا اور رب کے کلام کو رب کے بندوں کی طرف آسان کر کے منتقل کرا، انہوں نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب سمجھنے والوں ہی کی نیتوں میں کجی آ جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. آپ نے غور کرا اس میں؟ مجھے تو اتنے پیارے لگتے ہیں یہ جملے کہ جنت میں، یعنی ہوتا ہے نا کسی کو کوئی چیز دے رہے ہو تو وہ کہتا ہے نہیں 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 میری تو اوقات اتنی نہیں ہے، تو کہتا ہے نہیں نہیں تمہاری اپنی محنت کا معاملہ ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی نیکیوں پہ کبھی اطمینان اور غرور میں مبتلا نہیں ہوئے، میں دوسروں سے بہت بہتر، میں بہت سمجھدار، میری بات حرف آخر، بس جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے. جن کو اپنی نیکیوں کے بارے میں اطمینان، اکثر آپ کو یاد ہوگا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تقوی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ تقوی جو ہے وہ نیکیوں پہ مطمئن اور اطمینان ہونے کا نام نہیں ہے. تقوی جو ہے وہ اپنی کمزوریوں اور خطاؤں کی فکر مندی اور ان کی اصلاح کا نام ہے. مگر شیطان نے جس تقوی پہ ہم کو مطمئن کر رکھا ہے وہ کیا ہے کہ الحمدللہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے ہمارے اعمال نامے میں، اللہ کا شکر ہے. ہمیشہ دنیا میں دین میں اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں اور دنیا میں اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں. بالکل الٹ دیا ہم نے وہ پیمانہ کہ دین میں اپنے سے اوپر دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھو. ہم نے بالکل پلٹ دیا. جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہم دوسروں سے بہت بہتر پاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ، اس جو بھی میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے نا، ندا آئے گی، بڑا لطیف سا اشارہ ہے. میں سوچتی ہوں یہ الفاظ پڑھتے ہوئے کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں وہ لطف محسوس کرتے ہیں؟ وہ جو ہوتا ہے نا ماحول کا ایک اثر جو ہمیں ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں الفاظ اور ایک ہوتے ہیں ماحول کے اثرات. اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کے باہمی جملے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آئے گا، اللہ تعالیٰ جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس ماحول کا ایک تاثر دیتے ہیں، محسوس کراتے ہیں کہ ذرا دیکھو بندہ جس نے دنیا میں بھی عاجزی اختیار کری ہوگی اور اپنی نیکیوں پہ اطمینان نہیں ہوگا، اس کے اندر کسی درجے بھی میں نہیں ہوگی، وہ وہاں پر بھی جا کے اپنی اس عاجزی کو
کہ بنا پر یہ کہے گا کہ میرا تو نیکیاں اس قابل نہیں تھی. وہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا اچھا ارشاد ہے نا کہ اگر ایک انسان پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر ڈال دے اور قیامت والے روز سجدے سے سر اٹھائے تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی اس ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں عطا کری. کس بات پہ اطمینان ہے؟ 5 کے بجائے 7 نمازیں پڑھ لی, رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے روزے رکھ لیے اور اب ذی الحج کے روزے رکھ لیے, بہت کر لیا, قرآن ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہو گئے. نہیں, یہ آیتیں ہمیں جو معیار دیتی ہیں وہ کیا ہے؟ بندے کو اس کی نیکی کسی میں مبتلا نہ کر دے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی یہ عاجزی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. شان دیکھیے ذرا ان جملوں کی کیا ہے. میں الفاظ تو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں لیکن میں آپ کو وہ محسوس نہیں کرا پا رہی کیفیت جو ان آیتوں سے محسوس ہو رہی ہے نا, کہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے ملی ہے جو تم کرتے رہے. آپ سوچئے جملہ کس رب کی طرف سے آ رہا ہے. اس کی قدردانی کا احساس کر کے انسان پانی پانی ہو جائے کہ میرا رب میری اتنی سی کوشش کو اتنا بڑھا چڑھا کے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہارے عمل کے بدلے. حالانکہ کیا کہا ابھی میں نے پیارے نبی کو, دنیا میں کوئی انسان اپنے عمل کی بنیاد پہ یہ غرہ نہ کرے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا, نہ صرف اللہ کی رحمت. لیکن اللہ کی رحمت بھی کن لوگوں کے لیے؟ رویہ بتا دیا, کردار بتا دیا, تقویٰ بتا دیا. اس کردار کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں. مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ دوں, آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ دیں, لیکن ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جانچ لیں. ہم کون سے اطمینانوں کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر بھی یہ یقین ہے جب جنت کی آیات آتی ہیں, جنت کی دعائیں آتی ہیں, تو یہ یقین ہمارے اندر اور یہ احساس کہ ہاں یہ تو ہمارے ہی لیے ہے. یقیناً انشاءاللہ اللہ نے ہمارے لیے تیار کرا, لیکن اس کی کوئی قیمت بھی اللہ رب العزت نے مقرر کری ہے جو ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان بھی فرمائی. اگلی آیات کیا ہیں؟ آیت نمبر 44 اور 45. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کے کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے. کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 44. جنت والوں کی اور جہنم والوں کی باہمی گفتگو. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے, اور ابھی یہ سلسلہ بھی آگے چلے گا, ہمارا سبق تو ختم ہو جائے گا آیت نمبر 47 تک, لیکن ابھی یہ جنت اور جہنمیوں کی جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پیش کر دی اور ہم تلاوت کر کے گزر جاتے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آیتوں میں کتنی بڑی رہنمائی ہے ہمارے. یہاں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت والے دوزخ والوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا, یعنی جو ہمارے رب نے نیک عمل کے نتیجے میں جس انعامات کا وعدہ کرا تھا, تو جنت والے جہنم والے سے کہیں گے ہم نے تو اپنے رب کے ہر وعدے کو پورا پایا ہے. اب تم بتاؤ کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدے کرے تھے کہ تم نہیں مانو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا, تو کیا تم نے بھی ان وعدوں کو پورا پایا؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر. دیکھیے کافر نہیں کہا. میں آپ لوگوں کو بار بار یہ محسوس کراتی ہوں کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں شیطان نے ایک غلط فہمی ڈال رکھی ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ شاید کافروں اور مشرکوں کے لیے اترا, نہ, قرآن کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ان اہل ایمان کی رہنمائی کر رہا ہے جو ایمان کے دعوے اور ایمان کے اطمینان میں زندگیاں گزار رہے ہیں مگر کر اپنی من مان نہیں رہے. تو قرآن کا بیشتر حصہ ان کے ایمان کی حقیقت کھول کے ان کے سامنے واضح کر رہا ہے کہ ابھی بھی مہلت ہے, اپنے ایمان کے دعوے کو اپنے عمل سے سچا ثابت کر کے دیکھو. لیکن یہ ایمان اللہ کے قابل قبول نہیں ہے کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے اور زندگی کچھ بتا رہی ہے. لہٰذا یہاں پہ بھی آپ دیکھیے جو جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا آیت نمبر 45 میں,
الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے اور اسے ٹیڑھا کرتے تھے، خدا کی لعنت ہو ان پر، اور آخرت کے منکر تھے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اسے ٹیڑھا کرنا کیا ہے۔ اللہ کے راستے سے ہم ایسے نہیں روکتے کہ کسی کو منع کریں کہ تم اسلام قبول نہ کرو، لیکن مجھے کسی غیر مسلم نے بڑا زبردست جملہ کہا تھا، نو مسلم نے، اس نے کہا میں قرآن پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں، لیکن اگر میں مسلمان قوم کو دیکھ لیتا تو کبھی مسلمان نہ۔ بتائیے، زبان اور دل تو ہمارے یہ کہتے ہیں سب لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن کیا ہمارے عمل، کیا ہمارے طریقہ زندگی، کیا ہمارے معاملات اس قابل ہیں کہ دوسروں کو اس سے کشش ملے کہ ہاں واقعی یہ ہے اصل دین، تو یہ ہے اصل انسانیت، تو اسے کہتے ہیں انسانیت نا۔ تو اللہ کے راستے سے روکنا اور ٹیڑھا کرنا کیا ہے کہ جب اللہ کے وجود کا اقرار، اللہ کی بڑائی کا اقرار، تمام نبیوں کے ہونے کا اقرار، لیکن اس کے باوجود ان کے احکام کے بارے میں منمانی کرنا، تو یہ دراصل کیا ہے کہ دوسرے اس سے جو چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے اللہ کے راستے سے رک رہے ہوتے ہیں، کہ اگر اللہ کو ماننے والے، اللہ پر ایمان لا کے جھوٹ، دھوکہ، دوسروں کا حق مارنا، غلط بیانی، اگر ایمان لانے والے سب کچھ کر سکتے تو پھر ہم ویسے ہی کر لیں، پھر کیا حرج ہے۔ لہٰذا ایمان کی طرف ان کی پیش قدمی نہیں ہو پاتی، اور اس کی ذمہ داری صرف ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان کا راستہ، جو اسلام قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کی ذمہ داری ان ایمان لانے والوں پر بھی ہے جو اسلام کا صحیح نقشہ، صحیح عمل لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آخرت کے منکر۔ وہ لاکھ زبان سے کہیں، گنگنا کے پڑھیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، لیکن اللہ کیا تو مالک یوم الدین کا وہ عقیدہ قابل قبول ہے جب تم اس دن کی پیشی کی تیاری کرو، لیکن تم زبان سے تو یہ کہتے رہو اور زندگی اپنی مرضی کی گزارتے رہو، اس کا مطلب ہے آخرت کے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں نے سورہ بقرہ، سورہ نام، بیشتر جگہ قرآن میں موجود ہے کہ اہل کتاب ہم سے پہلے جو یہودی تھے وہ آخرت کے انکاری تھوڑا تھے، بلکہ ان کے آخرت کے عقیدے میں خرابی آ گئی۔ وہ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، جائیں گے جنت میں، گئے تو تھوڑے دن کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ آخرت کے اقراری تھے۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخرت پہ اقراری ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے گی، ہاں خدا کی قسم آخرت آئے گی، لیکن پوچھو کہ تمہاری صبح سے لے کے شام تک کی بھاگ دوڑ، تمہارے معاملات، تمہارا مزاج، تمہاری خواہشیں، تمہاری آرزویں، تمہارے رویے، تمہارے معاملات، واقعی اس دن اس قابل ہو رہے ہیں کہ تم اس دن اللہ کے آگے کھڑے ہو کے ان کا حساب کتاب، تمہارے منہ سے نکلنے والے جملے دے سکو گے اللہ کے حساب؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 46، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اور ٹھائل ہوگی جس کی بلندیاں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے۔ قیافہ کہتے ہیں ایسی پرومیننٹ سی علامت جس کو دیکھ کے انسان فوراً پہچان لینا، اور جنت والوں سے پکار کے کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ یہاں پہ تو اللہ رب العزت نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ جنتی لوگ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اپنے رب سے کیا کہیں گے؟ اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں۔ اس کی تفصیل جو ہے نا وہ انشاءاللہ آگے کی آیات میں آئے گی کہ یہ جو آراف والے لوگ ہوں گے نا یہ کون ہوں گے۔ جب انشاءاللہ اگلی آیات میں اس کا سبق آئے گا تو ہم اس کو تشریح سے سمجھیں گے۔ بس صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ کس حسرت سے، مطلب جب وہ دوزخ والوں کا انجام دیکھیں گے تو کیسے اپنے رب سے لجا کے کہیں گے کہ اے رب تو ہمیں ان ظالم لوگوں میں، یعنی جہنم میں جانے والوں میں۔ آپ یہاں پہ بھی جملہ دیکھیے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں ان کافر لوگوں میں شامل نہ کریے، نہیں، بلکہ کیا کہا؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ظالم تھے لوگ، یہ ظالم کافروں میں سے بھی ہوں گے اور ایمان لانے والوں میں سے بھی ہوں گے، جنہوں نے ایمان لا کے بھی ہٹ درمی کری ہوگی اور جنہوں نے ایمان کا اقرار کرنے سے بھی گریز کرا ہوگا، یہ دونوں ہی ظالم۔
یہ کس قسم کے لوگ ہوں گے، ان کی تفصیل کیا ہوگی، یہ صاحب اعراف کون ہوں گے، انشاءاللہ اس کی زندگی رہی تو اگلی کلاس میں لیں گے۔ بس یہ جملہ پڑھتے ہوئے مجھے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، میں صرف یاد دہانی کے طور پہ رکھ رہی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخرت کا منظر کھینچتے ہیں، تو اس میں ایک منظر وہ تھا نا کہ ایک وہ انسان جس نے دنیا میں بڑی تکلیفیں جھیلی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے جب وہ جنت کے دروازے پہ جائے گا اور وہاں پہ وہ انعامات اور وہ دیکھے گا تو وہ اپنی دنیا کی ہر تکلیف کو بھول جائے گا اور کہے گا اے رب تیری عزت کی قسم، میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف جھیلی نہیں، حالانکہ دنیا میں اس نے بڑی مشقتیں جھیلی ہوں گی، ظاہر ہے اللہ کے دین کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے نا، تو لیکن جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ اپنی ہر تکلیف بھول جائے گا۔ اور وہ شخص جس نے دنیا اپنی مرضی سے بڑے عیش اپنی آرزوؤں کے مطابق گزاری ہوگی، اس کو جہنم کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کیا جائے گا، اور وہ جب جہنم کی ہولناکی دیکھے گا نا تو وہ اپنی دنیا کے ہر آرام اور ہر عیش کو بھول جائے گا، وہ کہے گا اے رب تیری عزت کی قسم، میں نے تو کوئی آرام اور وہ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے تذکرے جو میں اور آپ بڑے آرام سے پڑھ جاتے ہیں، یہ وہ تذکرے ہیں، یہ وہ احساس ہیں، یہ وہ طاقتیں ہیں، یہ وہ آگاہی ہے۔ آپ دیکھیے نا 13 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اگر اس جنت دوزخ کے تصور کو عقیدہ آخرت کے تحت مضبوط کیا تو وہ جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے وہ بیٹیوں کی کفالت، قبیلے کی بیٹیوں کی کفالت کرنے والے بن گئے۔ یہ جنت دوزخ کے عقیدے یا آخرت کے عقیدے انسان کی زندگی کو کتنا بدل دیتے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہم کیوں نہیں بدلتے، ہماری ترجیحات کیوں نہیں بدلتی، ہماری خواہشات اور ہمارے پیمانے کیوں نہیں بدلتے۔ سوچنے والی بات تو پھر یہ آتی ہے جو بہرحال ہمارے لیے لمحہ فکری ہے اور لمحہ ہدایت بھی، اگر ہم اس سے اپنے لیے کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں۔ آیت نمبر 47 پہ میں نے ختم کر دیا، ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا اور آیتیں بھی پوری ہو گئی۔ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کچھ سوال دیے تھے، میرا سوالات دینے کا مقصد میں نے شروع میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ نہ مجھے کوئی مارکس دینے ہیں، نہ مجھے کوئی آپ کا امتحان لینا ہے، صرف یہ ہے کہ سوالات کی چونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ سوالات کے ذریعے جو ہے وہ انسان کا ذہن جو ہے وہ چوکنا رہتا ہے، سوچتا ہے، جاگتا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق سے بھی جو سوال میں آپ کو دے کے جا رہی ہوں، پہلا سوال ہے جنتی جنت میں کس نعمت کا اقرار کریں گے؟ جنتی جنت میں کس نعمت کا اقرار کریں گے؟ اور دوسرا سوال ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، اس مثال سے اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو کیا رہنمائی فرما رہا ہے؟ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، اس مثال سے اللہ رب العزت ایمان لانے والوں کو کیا رہنمائی دے رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے بہت محبت کرنے والے رحیم پروردگار، ہم نے آپ کے کلام سے اللہ جو ایمان میں تازگی حاصل کری ہے، اے اللہ جنت اور دوزخ کے حوالے سے اللہ جو رہنمائی ہم نے ان آیات سے اپنے لیے حاصل کری ہے، اللہ ہمیں اس جنت کی تیاری کرنے والا اور اس جہنم کے انجام سے اپنے آپ کو بچانے والا بنا دے۔ اے اللہ اس جہنم کے انجام سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسل کو، اللہ تمام مومنین کو بچانے والا بنا دے۔ اللہ اپنی رحمت سے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کی قدر کرنے والا بنا دے۔
اللہ ہمیں اپنی محبت کے راستے پہ اپنے آپ کو چلانے والا اور کھپانے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار، ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی صلاحیتوں کے مطابق اللہ ان آیتوں سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مالک، جو رہنمائی حاصل کرتے ہیں پروردگار، اس رہنمائی کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دیجیے۔ اللہ اس سننے اور کہنے کو صرف زبان اور کانوں کی حد تک نہیں، بلکہ اللہ اسے ہماری زندگی میں شامل کر دیجیے۔ اے پاک پروردگار، ہم اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ رب رحیم، ان آیات سے آپ نے جو جنتیوں کی صفت بتائی ہے، جو عاجزی کی کیفیت بتائی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے اندر ان کیفیات کو مسلسل پیدا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کا انجام بالخیر کریے گا، اور اللہ ہمارے تمام وہ مومنین بہن بھائی، ہمارے والدین، ہماری اولاد، اللہ جو آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اپنی شان کے مطابق اس کی مہمان نوازی فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دور انعاماتوں کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمائی پہ قناعت کی توفیق دے دیجیے۔ ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے اللہ حالات اپنی رحمت کے ساتھ اللہ بدل دیجیے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے والی قوم، توبہ کرنے والے افراد میں شامل فرما دیجیے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ، ہم سے اس مقصد کے لیے کام کرنے والا بنا دیجیے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔ اللہم ید الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام پر و تمام دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی مخلوق پہ رحم کرنے والا بنا دے، کہ اللہ آپ کی رحمت حاصل کرنے کا آپ نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا اور اپنے رب کی رحمتیں سمیٹنے والا بنا دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے، اور ہماری قبروں کو اس ہدایت کی روشنی سے منور کر دیجیے گا، اور آخرت میں ان کوششوں کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے گا۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔